بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا جو عمل ہے یہ بغیر پیسوں اور بغیر خرچہ اور بغیر کسی دنیاوی اسباب کے اللہ جل شانہ حج اور عمرہ بار بار کرائے گا اس وظیفے کی برکت سے۔ اس سے پہلے بھی ویڈیو ہم نے بنایا ہے، اس میں بھی زبردست قسم اعمال بتائے ہیں، اور ایک اور ویڈیو اور ایک اور ایسے زبردست قسم وظیفہ اس ویڈیو میں کہ انشاءاللہ یہ کئی بزرگوں کی مجرب بات میں سے ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ جل شانہ ضرور بضرور وہاں سے بندوبست فرمائیں گے جہاں انسان کا وہم اور گمان بھی نہ ہو۔ ہر آدمی کا چاہت ہے، ہر مسلمان کا چاہت ہے کہ میں بیت اللہ کو دیکھوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک کو دیکھوں۔ یہ ہر ایمان کی روشنی اس کی وجہ سے بڑھتی چلی جاتی ہے، ہر مسلمان کی ایمان اس سے تازہ رہتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت، روضہ مبارک کی زیارت، یہ انسان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت میں اور اضافہ کر دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق اور محبت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کو دیکھ کر انسان کے دل میں اور عشق و محبت پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر وہاں درود شریف پڑھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے قریب بیٹھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو روضے مبارک ہے وہاں جنت البقیع میں چلا جانا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے قبروں کی دیدار کرنا، اور وہاں صحابہ صفہ کی جگہ ہے وہاں بیٹھنا، یہ کئی جگہ اس طرح ہے۔ ریاض الجنہ ہے جہاں 2 رکعت نوافل پڑھ کر ایسا ہے کہ اس نے جنت میں نماز پڑھ لی۔ تو یہ اور اس طرح بیت اللہ میں کئی اس طرح زبردست جگہ ہے۔ طواف کرنا ایسا ہے کہ جس طرح انسان طواف کرتا ہے، تو جس طرح یہ پانی میں انسان کپڑا ڈال کر وہ صاف ستھرا ہو جاتے ہیں، طواف سے اللہ جل شانہ انسان کو گناہوں سے صاف ستھرا کر دیتا ہے۔ پھر وہاں حجر اسود کا بوسہ لینا، جس نے حجر اسود کا بوسہ لیا، یہ حجر اسود حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دے گا اور یہ جنت میں چلا جائے گا۔ پھر وہاں مقام ابراہیم ہے، وہاں 2 رکعت نوافل پڑھنا، یہ بہت افضل ہے۔ زمزم کا پانی پینا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے زمزم کا پانی جس نیت سے پیا، اللہ جل شانہ اس کی نیت کو پورا فرمائیں گے۔ اور اس طرح صفا مروہ کے چکر، صفا میں جانا، مروہ میں جانا، تو یہ سارے وہ مکانات ہے، اور بیت اللہ کو دیکھنا، یہ سارے وہ مکانات ہیں جو ہر مسلمان اس کی دیدار کا چاہت رکھتا ہے۔ پھر حج کرنا، عمرہ کرنا، یہ طواف، اور اس طرح یہ احرام باندھنا، یہ ہر مسلمان کی دلی چاہت ہے۔ تو یہ تمام چاہتوں کو پورا کرنے کے لیے یہ بہت ضروری نہیں ہے کہ خواہ مخواہ ضرور پیسے ہو، مالدار ہو تو وہ آدمی جائے گا، ہر آدمی جا سکتا ہے، لیکن تڑپ ہو، کھڑن ہو تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ جل شانہ غیب سے بندوبست فرمائیں گے۔ کئی وظائف ہے، انشاءاللہ ہم مختصر وظائف 2-3 بتائیں گے، انشاءاللہ وہ جو پابندی کے ساتھ کرے گا اللہ جل شانہ اس کے لیے حج اور عمرے کی بندوبست فرمائیں گے۔ سب سے پہلے بہت آسان عمل ہے کہ سورہ ضحیٰ، صبح و شام 40 بار، صبح بھی 40 بار اور شام بھی 40 بار، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ جل شانہ انسان کی، اور اس کے بعد دعا مانگنا، اس کے وجہ سے اللہ جل شانہ وہاں سے انسان کے لیے بندوبست فرمائے گا جہاں انسان کا وہم اور گمان بھی نہ ہو۔ ایک مفتی تقی عثمانی صاحب کا بہت مشہور عمل ہے، فرمایا کہ گھر میں کوئی چیز رکھ لے، اس میں روزانہ یا مہینے میں یا ہفتے میں کوئی پیسے ڈالے، اس نیت سے کہ اس پہ حج اور عمرہ کروں گا، اور روزانہ 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے مانگے، انشاءاللہ اس آدمی کے لیے اللہ جل شانہ غیب سے بندوبست فرمائے گا، غیب سے وہاں سے بندوبست فرمائے گا جہاں انسان کا وہم اور گمان بھی نہ ہو، وہاں سے بندوبست فرمائے گا۔ تو اور تیسرا ایک عمل یہ ہے کہ روزانہ 100 مرتبہ تلبیہ پڑھنا، انشاءاللہ اس اعمال کے برکت سے اللہ جل شانہ ضرور حج اور عمرہ کرائیں گے۔